ان ھذا صراطی مستقیم، 8واں پارہ قرآن کا، ان ھذا صراطی مستقیم، اے متلاشیان صراط مستقیم، میں تمہیں بتاتا ہوں ان ھذا صراطی مستقیم، یہ دین، یہ توحید، یہ اسلام، یہ سچا دین، یہ برحق دین، یہ ہے صراط مستقیم، اس پر چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر نہ چلنا۔ اگر دوسرے راستے پر چلو گے نا تو پھر تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو پھر جنت کا رستہ کبھی نہیں ملے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر تم جدا ہو جاؤ گے اللہ کے راستے سے۔ جب رستے سے جدا ہو گئے، رستہ ادھر جاتا تھا، آپ نے سفر ادھر شروع کر دیا تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے تھان گلی سے ڈڈیال آنا ہو تو جو گاڑی ادھر آئے گی اس پہ بیٹھو گے تو ڈڈیال منزل ہے، آپ پہنچ جاؤ گے، اور اگر آپ ادھر جانے والی پنڈی جانے والی گاڑی پہ بیٹھ جاؤ گے تو ڈڈیال تو پہنچ جاؤ گے، کہاں پہنچو گے؟ کہیں اور پہنچ جاؤ گے، تمہاری منزل تم سے گم ہو جائے گی۔ اور یہ تو یقینی بات ہے، ہر مسلمان کی منزل، ذرا آہستہ بولو تو اور بھی بڑا نہیں تو سن، ہر مسلمان کی منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اس جنت تک جانا ہے تو پھر رستہ بھی اسی کا وہی اختیار کرو جو رستہ اس جنت کو جاتا ہے۔ اگر اس رستے سے ہٹ گئے نا تو پھر کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچ سکو۔ تو قرآن مقدس میں سورۃ فاتحہ کے اندر ہر نماز پڑھنے والا بندہ رب ذوالجلال سے یہی دعا مانگتا ہے نا، اہدنا الصراط، سارے پڑھتے ہو اہدنا الصراط، ہمیں چلا صراط مستقیم۔ میں بڑا عام فہم سا معنی کرنے لگا ہوں، چلا ہمیں صراط مستقیم پر۔ علامہ ابن جریر نے تفسیر میں معنی کیا ہے ثبتنا علی صراط مستقیم، ہمیں ثابت، یہ اہدنا کے معنی علماء لغت نے لکھے ہیں۔ اس کا معنی دکھانا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چلانا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی اس چیز پر ثابت قدم رکھنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محفل تو ہے نہیں کہ میں اس میں ہدایت کے معنی ذکر کرنے لگ جاؤں، ہدایت کا یہ معنی ہوتا ہے، ہدایت کا یہ معنی ہوتا ہے، ہدایت کا یہ معنی ہوتا ہے، تو اس میں وقت بہت سارا چلا جائے گا۔ جو وہ علماء کی باتیں ہوتی ہیں یہ عام فہم سے بات کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ نماز پڑھنے والا پروردگار عالم سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ اب پیچھے سے سورۃ فاتحہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے بندہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ ابتدا میں اللہ کی کیا کرتا ہے؟ حمد، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور یہ کیا پڑھتے ہی پڑھ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ بندہ حمدیں کر رہا ہے اس مالک الملک کی، ساری تمام تعریفیں، ما فوق الاسباب، ساری تعریفیں للہ رب العالمین، اس ذات اقدس کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ الرحمن ہے، اللہ تو رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جو اس کی حمدیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ بندہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب ذوالجلال فرماتے حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری تعریفیں کی ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے. پھر اللہ پاک کا بندہ آگے بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار عالم فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی میرا بندہ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے، میرے ساتھ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والا معنی کرنے لگا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی کو معفو کر اسباب اپنا مددگار بھی کسی کو نہیں مانیں گے. ہماری عبادتوں کے لائق بھی تیری ذات ہے، ہمارا مددگار بھی تو ہے. اب یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اس نے ادھر سے کہا، اس سے معاہدہ کر لیا ہے، یہ معاہدہ ہو گیا اللہ کے پاس. اب پیچھے سے اس حدیث پاک کو پڑھتے ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی مجدنی عبدی ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. آگے پروردگار عالم اس فاتحہ کو پڑھنے والے بندے سے فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو درخواست کرتا ہے، میں اپنے بندے کی درخواست کو قبول کروں گا. اب بندہ درخواست کیا کرنے لگا ہے؟ درخواست کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے چلا سیدھے رستے کے اوپر. اب وہ رستہ کس کا ہے؟ ذرا آئے اللہ کا قرآن دیکھیں، اللہ کی کتاب کو کھولیں. اللہ کی کتاب اس رستے کو بتاتی ہے. یہ 7واں پارہ ہے قرآن مقدس کا. اللہ کا قرآن ہے، سورۃ انعام ہے 7ویں پارے کی. بالکل یہ تیسرا پاؤ آخری پاؤ شروع ہو رہا ہے. پروردگار عالم اس سے پچھلے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں. ابراہیم کی قوم کے ساتھ جو کچھ ان کا ہوا ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. پروردگار عالم فرماتے ہیں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، نام دے دے کر ان کو بتایا. فرمایا ابراہیم ہوں، اس کے بعد اسحاق ہوں، اس کے بعد یعقوب ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ. فرمایا من ذریتہ، ان کی اولاد میں. اب ہی ضمیر کو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح آدم ثانی پیغمبر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنی انسانیت آئی ہے ان سب کے والد حضرت نوح علیہ السلام ہیں. اور جن پیغمبروں کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان پیغمبروں میں اکثریت ان پیغمبروں کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. دونوں زمینیں راجع ہو سکتی ہیں،
پروردگار عالم ان پیغمبروں کا ذکر کر کے کہتے ہیں داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین فرمایا و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ بعض ان کے آبا و اجداد میں اور بعض ان کے بھائی بعض ان کی اولاد رب ذوالجلال فرماتے ہیں بعضوں کے بھائی کو نبی بنا دیا بعضوں کی اولاد میں نبوت کو بھیج دیا بعضوں کے آبا میں اولاد نبوت کو بھیج دیا پروردگار عالم ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا میں نے ان کو وَلِتَّبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہم ان سب کی رہنمائی کی تھی صراط مستقیم کی طرف اب یہاں اتنے پیغمبروں کا ذکر کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا ان پیغمبروں کا جو رستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے ذرا الگ کر کے بھی قرآن مقدس نے ذکر کیا ایک پیغمبر کا فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے 16واں پارہ ہے قرآن مقدس کا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور والد کو خطاب کر رہے ہیں رب ذوالجلال نے وہ سارا نقل کر کے ہمیں سنایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اور میرے ابا جان إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ میرے پاس تو علم ہے میں تعبیر کرنے لگا ہوں میرے پاس تو علم ہے وہ عرش بری کا ہے تیرے پاس جو علم ہے وہ فرش زمین کا ہے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک وہ تیرے پاس نہیں ہے اب ابا جی کام کیسے چلے گا کام یوں چلے گا فَاتَّبِعْنِي اپنی مرضی کا رستہ چھوڑ میرے پیچھے آ میرے پیچھے چل جو علم میں لے کے آیا ہوں اس کے پیچھے چل میرے ابا کیا ہوگا ابراہیم فرمایا فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا میرے پیچھے چلے گا نا تو میں تجھے عہد کا صراطاً سویّا رہنمائی کر دوں گا سیدھے رستے کی اس رستے پہ آئے گا اور وہ پیچھے سے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے متعلق کا یہی سیدھا رستہ ہے کون سا لِمَن تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا یہی ہے ان کی عبادت کیوں کرتا ہے کہ جن کو تو ساری زندگی پکارتا رہے تو لا یسمع وہ تیری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں تو کھڑا کھڑا وہیں پہ ختم ہو جائے قیامت آ جائے ولا یبصر اور تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں ولا یغنی عنک شیئا اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے آ جائے کسی غم میں مبتلا ہو جائے حزن کی بارش برسنے لگ جائے غموں کے بادل چھا جائے ولا یغنی عنک شیئا کہ تجھ سے رائی کے دانے کے برابر بھی آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے کی طاقت کون کہہ رہا ہے
کہہ کون رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے کس کو؟ اپنے والد کو کہہ رہا ہے یا آباتے، او میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ رب کا دشمن ہے۔ ابا جی میرے پیچھے آؤ، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں رہنمائی کروں گا صراط مستقیم کی۔ معلوم ہوا صراط مستقیم ابراہیم کا رستہ ہے۔ ایک اور مقام ہے قرآن مقدس کا، 14واں پارہ ہے، بالکل اختتام ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے، گھروں میں جا کے پڑھو، دعوت ہے تمہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب تمہیں کھول کھول کے بتا دے گی۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ لوگوں ابراہیم کان امۃ، اکیلا، اللہ کہتا ہے ایسا ہے جیسے پوری امت ہوتی ہے، اکیلا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کا تابعدار ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، پھر حنیف ہے، ساری دنیا سے کٹا ہوا، رب سے جڑا ہوا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے بھی۔ ذرا آہستہ کہہ دو، مسجد کی دیوار سن لے گی، لیکن بات بتا دوں، اگر آپ اس کی تعریف کریں گے یہ در و دیوار کل قیامت کو گواہی دیں گے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ کون کیسا ابراہیم، کیا صفتیں ہیں اس کی؟ فرمایا اجتباہ، میں نے اس کو چنا، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں نے رہنمائی کیا اس کی صراط مستقیم کی طرف۔ اب ابراہیم کا بھی رستہ ہوئی ہے جو صراط مستقیم ہے، ان 18 پیغمبروں کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، پروردگار اعظم نے فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی اعلان کریں، کل پنجابی میں رہنا کر دوں، بول میرا کائنات کا پھول، کل تساں اس آپے والا کل نہ سمجھ لگے ہو۔ مولوی کہتا ہے دیکھو نا قرآن یہ کل یا ایھا الکافرون، تساں نہیں منیں گے وہ کل، قرآن آدھا کل کیتا کرو، اللہ ہدایت دے، کوئی اس پر طنز نہیں کرنا ہے، اس کی ہدایت کی دعا مانگنا، خیر خواہی کرنی ہے۔ فرما قل اننی، 8واں پارہ 8واں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اننی ہدانی ربی، بے شک میری رہنمائی کی ہے ربی، میرے اس نے میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، کہاں کس طرف کی ہے؟ فرمایا ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ کون سا ہے صراط مستقیم؟ قرآن اس کی وضاحت کرنے لگا ہے، اسی آیت سے اگلی آیت میں قرآن مقدس کہتا ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین
اس ابراہیم کی جو ملت ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ کہو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. اس کی تفسیر یہ ہے، فرمایا صراط مستقیم دیناً قیاماً، بڑا مستحکم دین ہے، بڑا مضبوط دین ہے، ایسا مستحکم ہے اب اس دین کو کوئی منسوخ کرنے والا کوئی نہیں ہے. دیناً قیاماً ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم کی ملت ہے اور ابراہیم حنیف ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اس کی تفصیل ملت ابراہیم کی کیا ہے؟ اس کے لیے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں. اس کی تفصیل یہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. کتنی چیزیں آئی؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. پڑھ لو میری نماز، ان صلاتی ونسکی، نماز میں ساری بدنی عبادتیں، اس بدن کے ساتھ جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہے. پر نسکی، نسک کے معنی بھی علماء نے بڑے کیے ہیں. قرآن میں بھی مختلف لفظوں میں یہ اس سے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، پر میں عام فہم سمانا کرنے لگا ہوں. فرمایا ان صلاتی و نسکی، میری قربانی بھی، میری ساری مالی عبادتیں، میں جانور ذبح کروں گا کسی اور کے نام پر نہیں، کسی اور کے نام پر نہیں. فرمایا ومحیای، میری زندگی بھی، ومماتی، اور میری موت بھی، نماز بھی، قربانی بھی، زندگی بھی، موت بھی للہ رب العالمین. کس کے لیے ہے؟ للہ، للہ. میں اپنے بدن سے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی تک، اس وجود سے جو بھی عبادت کی حرکت کروں گا تو للہ. کس کے لیے؟ رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، عبادت کا قیام کروں گا، تشہد میں بیٹھوں گا، جو کچھ پڑھوں گا وہ بھی للہ، جو کچھ کروں گا وہ بھی للہ. ان صلاتی و نسکی، اپنے مال سے قربانی کروں گا تو للہ، نظر دوں گا تو للہ، نیاز دوں گا تو للہ. مزہ آ جائے، مزہ آ جائے. نیاز دوں گا تو للہ، میں منت دوں گا تو للہ، منوتی دوں گا تو للہ، چڑھاوا چڑھاؤں گا تو للہ. نہیں سمجھ میں آئی؟ بدلہ دوں گا کسی اور کے نام پر نہیں، للہ. کوئی سمجھ آئی کہ وہ نہ آئی؟ تو تو شادی شاہ شہید تو من کے دینا. ادھر جا کے کہتا ہے یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ بنسکی، میں اپنے مال سے جو بھی عبادت کروں گا، قربانی کروں گا تو للہ. لوگو حیاتی و مماتی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی للہ ہے رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. آگے میرا پیغمبر اعلان کر کے کہتا ہے لا شریک لہ، لا ساری پچھلی چیزیں ملاؤ،
ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ انسان، کوئی بھی نہیں، لا شریک لہ، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلا مومن نبی ہوتا ہے، سب سے پہلا مسلمان نبی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والا۔ تو عرض یہ کرنے لگا تھا انبیاء کا رستہ صراط مستقیم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ان کے رب نے جس رستے کی طرف کی ہے وہ رستہ صراط مستقیم ہے۔ آئیے ذرا آگے چل پڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی برادری کے پاس ہیں، اور اس قوم کو کیا کہتے ہیں؟ اے بنی اسرائیلیو، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ اے بنی اسرائیلیو، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی، اللہ میرا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے، میرا بھی روزی رسان ہے، تمہارا بھی روزی رسان ہے، اللہ میرا بھی مربی ہے، اللہ تمہارا بھی مربی ہے، تب وہ میرا بھی مربی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی روزیاں وہ دیتا ہے، مجھے بھی روزی وہ دیتا ہے، تب روزی وہ دیتا ہے تو فاعبدوہ، پھر عبادت بھی اسی کی کیا کرو، پھر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اس اکیلے رب کی عبادت کرنا، اس اکیلے رب کو سجدے کرنا، اکیلے رب کے رکوع کرنا، اکیلے رب کے نام کی نظر منتیں دینا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سورۃ یاسین یاد ہے؟ بہت سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کو یاد ہوگا، ہم نے تو پکایا ہوا سورۃ یاسین اس لیے بھیجی گئی ہے روح نہ نکلتا ہو تو پڑھو، روح جلدی نکلتی ہے۔ ہمارے علاقے میں وہ کہتے ہیں 7 مبینیں آتی ہیں، 7 ایک مبین پہ یہ ہوتا ہے، دوسری پہ یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو یوں تقسیم کر لیا ہے، حالانکہ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے اندر دل ہوتا ہے، دل، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے۔ اور آپ جانتے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ ٹھیک جسم بھی، وہ بیمار تو جسم بھی۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ ادھر بھی دل اعظم جز ہے، تو یاسین قرآن کا کیوں کہا گیا؟ سب سے اعظم جز جو بنا، اتنی بڑی سورت، اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سورت یاسین قلب القرآن، قرآن کا کیا ہے؟ پتہ ہے کیوں دل ہے؟ اس میں وہ اعظم ترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ حبیب نجار والا مسئلہ۔ ایک دھرکھان لوہار پڑھائی لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، وہ اپنے گھر میں رہتا تھا، اس بستی میں
پہلے ایک آیا، پھر اللہ نے دو اور بھیج دیے، وہ تین آئے، فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ انہوں نے نہ مانا پیغمبروں کو، العیاذ باللہ، ان کی بستی میں قحط پڑ گیا تو پیغمبروں کو کہتے ہیں انما طائرکم عند اللہ، العیاذ باللہ، مانا کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ کہتے ہیں العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کہتے ہیں یہ بارش جو نہیں برس رہی، یہ قحط پڑ گیا ہے، یہ تمہاری نحوست ہے۔ ادھر بھی استغفر اللہ کہہ دو، اور ایک اور بات پر بھی استغفر اللہ کہہ دینی چاہیے۔ ہم لوگ جب بیٹھک میں بیٹھتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں ملک دے حالات نہیں ٹھیک، یہ سارا مولویاں کا قصور ہے۔ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، مولوی ایک نہیں ہوتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ دودھ میں نہائے ہوئے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ سارا قصور جمن تو لے کے مرن تک مولویاں لگے۔ انہوں نے پیغمبروں کو جب یہ کہا نا تو وہ ادھر سے اٹھا۔ قرآن کہتا ہے جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة، میں اس کے علاوہ اور معبود بنا لوں، اور حاجت روا بنا لوں، اور مشکل کشا بنا لوں، اور کرنیاں بھرنیاں والے بنا دوں، اور فضلہ کرما والے بنا دوں، اور کھوٹیاں قسمتیں کھڑے کرنے والے بنا دوں، اور لج پال بنا لوں۔ أأتخذ من دونه آلهة، نہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے ان یرد الرحمن بضر، یرد الرحمن بضر، اگر وہ رحمان ارادہ کر لے کسی کو ایک چمٹی کے سر کے کروڑویں حصے جتنی تکلیف پہنچانے کا، یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا۔ سارے مل جائیں، سارے مل جائیں، سارے مل جائیں، میں ادھر سے تھوڑا سا ہٹ کے تعبیر کرنے لگا ہوں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چلے کاٹنے لگ جائیں۔ باب فرید کے بارے میں مشہور کیا ہوا نا، وہ الٹا اون میں لٹکتا رہا تھا کچی تنگ کے ساتھ۔ ان یرید الرحمن بضر، اگر وہ ارادہ کر لے بضر، ایک حقیر سے حقیر بھی تکلیف پہنچانے کا، اللہ کا قرآن سورۃ یاسین کہہ رہی ہے لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، یہ سارے مل جائیں سفارشی بن جائیں، یہ سارے مل کر بھی شفاعت کرنے لگ جائیں، پھر بھی شیئاً ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں۔ یہ پڑھتا پڑھتا آگے چلا جا رہا ہے، اس کی تقریر اللہ مجھے آپ کو سنا رہا ہے لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، وہ پکڑ لے تو چھڑانے کی طاقت بھی کسی میں نہیں ہے، ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اس سے ہٹ کر کسی اور کی عبادتیں کرنے لگ جاؤں پھر تو میں گمراہی بازے میں پڑ گیا، انی اذا لفی ضلال مبین۔ اب اپنی برادری کو کہتا ہے اور سنو میری برادری کے لوگوں، تم نے نبیوں کو جھٹلا دیا ہے، نبیوں کے بارے میں تم نے یہ جملے کہہ دیے، سنو میری بات، انی آمنت برب
بربکم آمنت بربکم آمنت بربکم، میں ایمان لے آیا تمہارے رب کے اوپر فاسمعونا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نے نبیوں کی نہیں مانی، تو کون ہوتا ہے یہ بات سنانے والا، یہ تقریر توحید سنانے والا، تبلیغ توحید کرنے والا؟ انہوں نے پکڑ لیا، ظالموں نے نیچے گرا دیا، اس کے اوپر بندے چڑھ کے کودنے لگ گئے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے ڈانس کرنے لگ گئے ہیں ظالم، اس کے پیٹ پر اس کے سینے پر یہ چڑھ چڑھ کے کودنے لگے ہیں، اس بیچارے کا پیٹ پھٹ گیا ہے، آنتیں باہر نکل آئی ہیں، اس کے جسم سے اوپر بات کر گئی ہے، وہ شہید ہو گیا ہے تبلیغ توحید کے بدلے میں، اس کو شہادت مل گئی ہے، ادھر وہ شہید ہوا ہے، ادھر میرا رب کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، کہاں داخل ہوگا؟ کہاں؟ ادھر نہیں، کدھر جا؟ شہید کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد؟ جسم تو ادھر رہتا ہے، کیا جاتی ہے؟ روح جاتی ہے، جا جا جنت میں چلی جا۔ سنو مسلمانوں، خدا کی قسم بندہ پڑھے نہ اس حبیب نجار کو اپنی جان دے دی ہے، لیکن قوم کا کتنا خیر خواہ ہے، قوم کا کتنا ناصح ہے، قوم کا درد کتنا ہے، قوم کا غم اپنے اندر کتنا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اب وہ کیا جنت میں پہنچ کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم یہ بات جان لیتی یا جان لیتی۔ کون سی بات؟ بما غفر لی ربی، بما کے پاس سببیہ ہے، اے بسبب ما، اے بسبب مسئلہ التي دعوتهم بها، وہ مسئلہ سمجھ لیتی، اس مسئلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، کاش میری قوم سمجھ لیتی۔ اللہ نے مجھے عزتوں سے نواز دیا ہے، مجھے مکرمین میں بنا دیا ہے، یہ اس صورت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے اس کو کہا گیا قلب القرآن۔ اسی صورت میں تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، دن قیامت کا ہوگا، پروردگار عالم کے دربار میں پیشی ہوگی، رب ذوالجلال بنی آدم کو خطاب کر کے کہیں گے یا بنی آدم علم آہد الیکم، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین فان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ پاک فرمائیں گے قیامت والے دن، اے لوگوں، یا بنی آدم، او آدم کے بیٹوں اور انسانوں، علم اعہد الیکم یا بنی آدم، میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، کون سا؟ لا تعبد الشیطان، کس کی عبادت نہ کرنا، اور یاد رکھنا اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ عبادت ان کی نہیں، حقیقتاً شیطان کی۔ لا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے بتا دیا تھا کہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ کس کی عبادت اس کی نہیں کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ فرمایا فَانِعْبُدُونِي، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، اور یہ صرف میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط ہر بندہ طلبگار ہے صراط مستقیم کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھے رستے پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، توحید کا رستہ صراط مستقیم ہے۔
سرستا. اب ذرا آگے بھی آ جائیں. اسی سورت فاتحہ کو لمبا کہیں نہیں لے جاتا. یہی جو مقیمت جو درخواست کی آپ نے اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ میری عادت نہیں اوکھیاں دلیلہ دے مندی، مشکل دلیل سوکھی دلیل ہو، ہاں ایک دونے دونے تے دو دونے چار، ایسی دلیل ہو الجھانے والی نہ ہو. صراط الذین، وہ جو صراط مستقیم ہے، مولا کس کا رستہ ہے؟ اللہ کا قرآن وضاحت کر کے کہتا ہے صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اب کن پر انعام ہوا ہے؟ کن پر ہوا ہے؟ 5واں پارہ ہے قرآن مقدس کا، کھول لینا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. میں تفصیل نہیں کرتا، میں تفصیل نہیں کرتا، میں سے بڑی تفصیل ہے کہ صدیق کون ہوتے ہیں، صالحین کون ہوتے ہیں، شہداء کون ہوتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سیمپل سارز کرنے لگا ہوں. جن پر انعام ہوا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کا رستہ جو ہے نا، ان کا رستہ وہ صراط الذین انعمت علیہم. آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ رستہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غضب اترا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جاننے بوجھنے کے باوجود احکامات الہیہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس میں علماء نے لکھا ہے یہود مراد ہے، یہودی ساؤمن. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، وہاں یہودیوں کا مدرسہ بھی تھا. اس میں یہودی اپنے تعلیم دیا کرتے تھے تورات کی، بڑے بڑے ان کے مولوی ہوا کرتے تھے. فرمائے یہ ظالم لوگ جاننے کے باوجود یہ ضد اور اناد میں آ کر اس صراط مستقیم والے رستے سے ہٹے ہوئے. غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہ قوم ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی طرف سے مسکنت ہے، اللہ کی طرف سے ان پر ذلت ہے. یہ جو یہود کا طبقہ ہے، قرآن مقدس کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ فباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. اللہ نے ان پر ذلت مار دی ہے، ان پر مسکنت مار دی ہے. یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ذلیل ہو کر دنیا میں رہیں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا اب فلسطین میں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے یہاں تو ذلت نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لینا اللہ پاک نے فرمایا کہ حبل من اللہ وحبل من الناس، یہ 2 طریقے ہوں گے، غضب بھی ہوگا ان پر، ذلت بھی ہوگی، مسکنت بھی ہوگی. آج تو صورت مستثنا ہے. وہ کیسے ایسے ہوگا؟ یا تو یہ اس سے نکل کر اللہ کی رسی کو تھام لے یعنی مومن بن جائیں، حبل من الناس، یا یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ماتحت رہ کر یہ ظالم اس طرح کیا کریں گے. آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے قرآن نے پہلے بتا دیا ہے حبل من الناس. یہ امریکہ پہ ایمان کروا رہا ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ، یہ فرانس کروا رہا ہے، یہ جی نہیں. آج یہ میرے بھائی کہیں گے مولوی صاحب تو ہم پتہ ہی کو نہیں، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، کتا نہیں مرن دیتے، بلی کا نہیں مارنے دیتے. کیا یہ جو اسرائیل میں سبا ہو رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے؟ جو قوم کہتی ہم بلیوں کی حفاظت کرتے ہیں
ان درندوں کو حیا نہیں آتی ہے کہ اسرائیل کے بچے، بچیاں، عورتیں، مرد، بوڑھے، حد ہو گئی ہاسپٹلوں کے حملے۔ لیکن مسلم قوم، آپ کو بھی کچھ جاگنا ہوگا، جاگنا ہوگا آپ کو بھی، اور ان ظالموں کے مقابلے میں سارے اختلاف پسے پشت ڈال دو اور مسلمانوں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اوپر کے مقابلے، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے آزادی نصیب فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب ہوا ہے، اللہ ان کے رستے پہ نہ چلا۔ ظالم، ظالم کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، جاہل علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے گمراہی کے رستے پر چلتے ہیں، یہ نصارہ ہیں، اور بھی جو گمراہی کے رستے پہ چلے جہالت کی وجہ سے۔ فرمایا مولا نہ یہودیوں کے رستے پر چلا نہ نصرانیوں کے رستے پر چلا، ہمیں چلا تو اہدنا الصراط، اور وہ ہے رستہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کا رستہ ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، بے ادبی معاف کر دینا، آپ کا وقت لے لیتا ہوں۔